ہم لمیٹڈ رکھیں گے لیکچر 40 منٹس بھی اگر پورا ہو جائے تو ہو جائے گا، کیونکہ مینلی جو ہے نا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہم کور کریں گے، ایک کانسیپٹ بلکہ دو کانسیپٹ کور کریں گے، ٹھیک ہے، ایک موٹیو فورس اور ایک ڈیزم۔ ڈیزم ہم نے پہلے بھی کور کیا، لیکن ڈیزم کی اب ہم جو مخصوص اس کے ایویڈنسز ہیں نا ان کو بھی کھولیں گے، اور اس کے اندر جو ان کے فائنل پوائنٹس ہیں ان کو ہم ریزالو کریں گے ایک ایک۔ دیکھیں اس وقت صرف ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے سرسری کوئی چیز کی ہوئی ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن کسی چیز کے مخصوص جو ایویڈنسز ہوتے ہیں ان کا سنگولر پوائنٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ریز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل ذہن میں کلیئرٹی ہو جائے کس چیز کی کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اس کو کس طرح سالو کرنا ہے، اس کے کیا کیا سوالات اور یا اس کے جوابات۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موٹیو فورس، موٹیو فورس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ایک پورا جو ہے ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی، اگر آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر اٹینڈ کیا ہو اس کے اندر ہم نے بتایا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر کسی ایتھیسٹ کو دعویٰ کرنا ہوتا ہے، دعوت دینی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر کیا کیا پروسیس ہوتے ہیں، کیا چیز پہلے آنی چاہیے، کیا چیز بعد میں آنی چاہیے۔ فرض کریں آپ اس کو دعوتی میدان میں لے کے آئے اور پھر ان سے یہ ڈسکشن کی، ٹھیک ہے، کہ کوئی وجود ہے، کوئی خدا ہے، اور خدا کی جو مطلب یعنی وجود ہے اس پہ مطلب یعنی تھوڑا بہت وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قوت تو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر لیکن وہ یہاں پر اڑ جاتا ہے اور اس سے وہ آگے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ چلو قوت تو ہوگی پر خدا ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں اس کا پتہ۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ یہاں پر بھی رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مطلب یعنی خدا از جسٹ اندر نیم آف نیچر، ٹھیک ہے، نیچر اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو قدرت ہے، یہی ساری چیزیں اور یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ اب اس میں نا کچھ اس انڈرسٹینڈنگ کو کھولنے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا اور اب ایک جو ہے نا ہم ادھر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ ان کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں زیادہ زیادہ؟ اب یہاں پر نا دو طریقوں سے وہ کہتے ہیں کہ از گاڈ another name of nature، یہ ہمارا جو سوال ہے اس میں از گاڈ جسٹ اے موٹیو فورس آف نیچر۔ موٹیو فورس یعنی وہ جو چیز نیچر کو شروع کرتی ہے، مطلب یعنی اب اس کو آپ موٹیو فورس کا نام دے دیتے ہیں یا کوئی قوت کا نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ بس خدا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ عموماً تو ایگو کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں کچھ لوگ اس میں جینون بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں ہمارے پاس جو ایتھیزم کی ٹائپس ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ہیں، جو کچھ بچپن سے بھی مطلب ایک قسم کی سارٹ آف ایتھیزم کے شکار ہیں، جیسے بدھسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ خدا کو ڈفرینٹ نام باقاعدہ دیتے ہیں اور وہ اسی طرح کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نیچر ہے، موٹیو فورس ہے، جس کاز آف کازز اینڈ دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ وہ خدا کو خدا نہیں کہتے، وہ نیچر کہہ دیتے ہیں یا کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ اس سوال کا آنسر کرنے سے پہلے نا ہم کچھ بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ سے اس چیز کو دیکھیں گے اور ہم 4 ایسپیکٹ سے اس چیز کو کور کریں گے۔ وہ جو 4 ایسپیکٹ جب وہ کور ہو جائیں گے نا، پھر ہمارے پاس نا یہ زیادہ پکچر کی کلیئرٹی ہوگی اور وہ ہمارے کچھ مضبوط پوائنٹس ہیں جس سے ہم معاملے کو زیادہ کلیئر طریقے سے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ بیفور وی آنسر، ٹھیک ہے، ہمیں 4 چیزیں سمجھنی ہیں۔ 4 چیزیں کیا سمجھنی ہیں؟ آپ نے سمجھنی ہے وزڈم، حکمت کس کہتے ہیں؟ نیچر، نیچر قدرت، قدرت اصل میں قدرت ہے کیا اور کیا چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ لارڈشپ، ٹھیک ہے، ربوبیت، ٹھیک ہے، یہ ربوبیت کا اندازہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور تیسری مرسی، رحمت، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ اس کنڈرم کو ایک قسم کا سالو کریں گے، پھر آپ کو سوال کے آنسر کی سمجھ آنی شروع ہوگی اور آپ کے ریئلائزیشن ہوگی ہمارا انیشیل سوال تھا اس کی ایبسرڈیٹی کیا۔ وزڈم، ٹھیک ہے، حکمت۔ حکمت میں کیا ہے کہ ایوری ون، ہر بندہ جو کانٹمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے تذکیر کرنا، تزکیہ کرنا، سوچنا، ٹھیک ہے نا، آن کریشن، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر، ریئلائزز سیورل فیکٹس، کچھ اہم نقطوں کی طرف وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا نکات ہیں؟ دیر از وزڈم ان کریشن، اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہے، کوئی حکمت ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے ضروری نہیں ہمارے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو، لیکن یہ چیز ہر ایک کے سامنے واضح ہو جاتی کہ کوئی نہ کوئی جو چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اٹ از ناٹ وداؤٹ اے پرپس، اب اس کی کئی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، پانی کے کئی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے مقاصد ہیں، بادلوں کے مقاصد ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکس کوآرڈینیشن میں ورک کرتی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس میں ایک ایلیمنٹس آف حکمت نظر آتے ہیں اور ہمیں کس طرح ریئلائزیشن ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔
دو چیزیں ہیں، دو اسینشیل چیزیں جو اس چیز کی دلالت کرتی ہیں اور اس کی ٹیسٹیفیکیشن کرتی ہیں، اور وہ سب سے بڑے ایویڈنس ہے ہمارے پاس جس کے کوئی بندہ ایکسکیپ نہیں کر سکتا ان دو ریالٹیز کے اوپر. نمبر ایک ہے کانشیسنس، ٹھیک ہے، آپ کا حواس. آپ کو پہلی چیز ہے کانشیسنس، اس چیز کا اویئرنیس ہونا کہ آپ زندہ ہیں، کانشیسنس اس کو کہتے ہیں. اور کانشیسنس جو ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کا جو شعور ہے، ٹھیک ہے، اس کو کانشیسنس کہا جاتا ہے، شعور کو. یہ اس چیز کی ریلائزیشن ہونا کہ میں زندہ ہوں اور میرا وجود ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایگزسٹنس، ایسے ہی جو وجود ہوتا ہے، وجود نہ صرف اپنا بلکہ پوری دنیا کا، وہ چیزوں کا. یہ جو ریالٹیز ہیں، یہ دونوں جو ریالٹیز ہیں نا، یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ چیزوں میں حکمت ہے. اور یہی ہمیں اس چیز کی، اسی کی بطور، اسی فیکٹس کی بیسس پہ جو ہے نا ہمارے لیے یہ چیزیں ساری واضح ہوتی ہیں کہ کسی چیز کا کے پیچھے کوئی پرپس ہے، کسی کا ایک پتہ ہے. تو جب اپنی بھی ریئلائزیشن اور ساتھ ساتھ دوسری جو ورلڈ ہمارے آگے ہے اس کی ریئلائزیشن، دونوں کے کمبینیشن سے یہ چیز بالکل صاف طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ وداؤٹ اے کمپیریزن، ٹھیک ہے نا، سسٹم دیٹ ورکس ان کنٹینیوس کوآرڈینیشن، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی دوسری مثال بھی نہیں، ٹھیک ہے. مطلب فار ایگزامپل اس جیسا کوئی اس طرح کا یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہر چیز کا پرپز ہے، اس کا کوئی ہمارے پاس دوسری مثال بھی نہیں ہے. یہ اتنی زبردست قسم کا سسٹم ہے، اور پھر یہ کنٹینیوسلی ورک کرتا ہے، چلتا ہے ایک بہت ہی زبردست قسم کی کوآرڈینیشن میں. کوآرڈینیشن سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ ایک چیز کی زندگی دوسری چیز سے لنکڈ ہے. اگر ایک چیز جو ہے وہ ورک کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پانی ہے، پانی کے بغیر جو ہے باقی جو لائف ہے اس کا ایشو ہے. لائف جو ہے وہ اس طرح پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر واٹر کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کے لیے باقی ایلیمنٹس نہیں ہوں گے. تو اس ساروں کی جو کمپلیکس کوآرڈینیشن ہے یہ اس کے اندر حکمت کا مظاہرہ کرتی ہے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ وزڈم کا. سیکنڈ پوائنٹ ہے نیچر کا، ٹھیک ہے نا. ایوری تھنگ از ورلڈ اینڈ دا کریشن، ٹھیک ہے، وہ قدرت ہے. ہر چیز اس دنیا میں یا اور جو کریشن داری بات ہے، جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے وہ نیچر ہے، ٹھیک ہے نا. شوز اٹس کنٹینیوس ایویڈنس دیٹ اٹ از تھرو اے گائیڈڈ پروسیس، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر یہ گائیڈڈ پروسیس جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، یہ بٹر فلائی کیوں لکھا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ بٹر فلائی کی ایگزامپل بڑی زبردست ہے. دیکھیں بٹر فلائی یا باقی جو کچھ جاندار ایسے ہیں جن کو کسی نے یہ نہیں سسٹم بتایا گیا یا کسی نے کوئی انسٹرکشن مینول نہیں دیا گیا کہ وہ جو ہے جب وہ پہلے وہ سونڈی کی صورت میں ہوتی ہے، سونڈی سے وہ اپنا کرسل بناتی ہے، کرسل کے اوپر، کرسل کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چند مہینے بعد جو ہے اس کے جو ہیں وہ پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو پورا سسٹم ہے اس میں کوئی اس طرح کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب چھوٹے ہوتی ہیں یہ سونڈیاں چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ جو پورا سسٹم ہے کہ فار ایگزامپل کسی نہ کسی نے ان کو ایک گائیڈنگ پروسیس آیا ہوا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی انٹرونشن ضرور ہے. اور یہ اسی حکمت والے پہلو سے اس بات کا جوڑ ہے کہ اس میں یہ جو جب ہم یہ پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ایون سائنس میں بھی جب آتا ہے کہ سائنس میں بھی اب یہ پروسیسز کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آہستہ آہستہ واضح ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے اس طرف، ٹھیک ہے. چڑیا کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، ایسے جاندار کے لیے جو کہ فار ایگزامپل کچھ ایسے جاندار ہیں جو کہ مائگریشن بھی کرتے ہیں، اور مائگریشن کے دوران ہی وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہونا سیکھتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے وہ چلنا شروع کرتے ہیں. اور ایسا ان کے پیرنٹس انوالو نہیں کرتے، وہ ان کے نیچر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان جاندار کے اندر. اب یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایک ایویڈنس دیتی ہے، اس چیز کی دلالت دیتی ہے کہ ان چیز میں گائیڈڈ پروسیسز انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے ہمارا نیچر کا. پہلا وزڈم، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کے ایویڈنسز جو ٹیسٹیفائی کرتی ہیں وہ ہماری کانشیسنس، شعور، اور پھر ہمارا وجود، یہ اس کو کرتا ہے. دوسرا نیچر ہے. تیسرا جو ہے لاڈجک، ربوبیت کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. تھنگس ان دس نیچر ان اٹس ملٹیٹیوڈ افیکٹ ایچ ادر، سرو ا پرپز، ٹھیک ہے. اس سے کیا مطلب مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں آپ ایک جاندار ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے. آپ ڈسٹنکٹ علیحدہ ہیں، فرض کریں آپ بالکل علیحدہ اینٹی ہیں، لیکن آپ کی نشو و نما جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ملٹیپل ایکسٹرنل لائف سورسز سے آ کے ملتی ہیں.
مثال کے طور پر آپ کی جو فزیکل نیڈ ہے ہیلتھ کے لیے آپ رننگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنا وہ کھانے بھی کئی قسم کے کھاتے ہیں، کون سا پلانٹ کدھر ہے اور کون سا جاندار کدھر ہے، ان دونوں کے جو فوڈ سورسز ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں. اس کی لائف علیحدہ چل رہی تھی، اس کا پروسیس علیحدہ چل رہا تھا. یہ علیحدہ پروسیس جو ہے نا آج آ کے انسان کو فائدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری ایکسٹرنل چیزیں ایک قسم کی ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر ورک کر رہی ہیں. نہ صرف یہ، ٹھیک ہے، آگے جو ہے آور مائنڈ اینڈ سول آر comforted by the creation with its diversity. دیکھیں جب ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں کیا پہاڑ علیحدہ کریشن ہے اور انسان علیحدہ کریشن ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، وہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. ہمیں دل کی تسکین ملتی ہے، اس میں ہمیں مینٹل تسکین ملتی ہے، ہماری روح کی غذا بھی ملتی ہے، نماز میں بھی ہماری روح کی غذا ملتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمارے ایموشنز، ہمارے دماغ، ہماری سول، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسٹرنل چیز ہے، حالانکہ جو کہ علیحدہ کریشنز ہیں، علیحدہ کلیکیں ہیں، لیکن وہ آ جا کے جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی دلالت دیتی ہیں کہ کوئی ربوبیت کا ایلیمنٹ بھی ہے، کوئی رب بھی ہے ان کو بنانے والا. کیونکہ دیکھیں، میں اس کی ایک اور مثال مجھے بہت اچھی میرے ایک دوست نے دی تھی. وہ یہ تھی کہ دیکھیں اگر آپ ایک کمپنی کا پسٹن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کسی دوسری کمپنی کا اس کا جو سلنڈر ہے، تو کبھی بھی کیا وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے کیا وہ اچھے طریقے سے اندر سے کوآرڈینیٹ کر سکے؟ کیا وہ پسٹن اس سلنڈر کے اندر افیکٹولی ورک کرے گا؟ وہ کہتے نہیں. لیکن اگر وہ سیم کمپنی کا پسٹن ہے اور سیم کمپنی کا سلنڈر اور سیم کمپنی کا پسٹن ہے، تو وہ اتنے افیکٹولی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا جس طرح اور کوئی چیز نہیں کوآرڈینیٹ کرتی. اور یہ اس چیز کی دلالت دیتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ جس طرح آپ پھر نیچر کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، دلی سکون حاصل کرتے ہیں، تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے آپ کو بنایا ہے نا، اسی نے اس نیچر کو بنایا، اس پہاڑ کو بنایا، اس سینری کو بنایا. کیونکہ دو آپ کا سکون جو ہے وہ اس سے میچ کر رہا ہے. اٹس جسٹ لائک دیٹ پسٹن اینڈ دا سلنڈر تھنگ. تو اتنے اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹ اور میچ کر رہی ہے کہ آپ کا جو سکون اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ اس کا بنانے والا اور آپ کے بنانے والا ایک ہے. یہ چیز جو ہے، یہ چیز اس طرح یہ لارڈ شپ کی جو ہے نا ویریفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ لارڈ شپ کا یہ یہاں سے آتا ہے. اچھا، اور آخری جو ہماری چوتھی چیز رہ گئی تھی وہ رحمت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اور کافی جو ایتھسٹ وغیرہ ہیں وہ یہ بہت چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم اور سارا کچھ مسئلہ ہے اس دنیا میں، لیکن یہ بات درست نہیں. اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بازی، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی سے لے کے کوئی سی بھی جو جاندار ہے، وہ ایوری کریچر فائٹس ٹو سروائیو اینڈ اڈورز لائف. وہ زندگی کی جو نعمت ہے اس کے لیے وہ تگ و دو کرتی. ٹھیک ہے، اینڈ چاہے جو بھی جاندار ہو، اٹ فائٹس ٹو سروائیو، اٹ فائٹس ٹو لیو. ٹھیک ہے نا، اینڈ فیڈ اٹ سیلف اینڈ چلڈرن. اور وہ جو چیز ہے، جو لائف ہے، وہ ایک بہت اڈور پروسیس ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی، یہ رحمت ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے. دس از دا گریٹسٹ بلیسنگس. ایون دا موسٹ ڈاؤن ٹراڈن وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی جس پہ ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے، انسان پہ، وہ بھی وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیسٹ کس کے لیے؟ سروائیول کے لیے. نا امیدی بہت دیر بعد آتی ہے، لیکن وہ پہلے، اور وہ چیز جو فائٹ ہوتی ہے، وہ زندگی کے جو فائٹ ہے، وہ وہی بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے. دیر از immense mercy involved in this process. جب ہم یہ چار چیزوں کو اکٹھے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرسی کا ایلیمنٹ ہے، ربوبیت کا ایلیمنٹ ہے، یہ جو اس نیچر کو بنانے والا اور یہ خود بننے والے میں مطلب یعنی ایک کوآرڈینیشن ہے. نیچر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گائیڈڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز میں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اب یہ جو چار چیزیں ہیں نا، جب یہ کمبائن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وزڈم، نیچر، لارڈشپ اور مرسی، ٹھیک ہے، یہ ایسی ریالٹیز ہیں جو کہ اس دنیا کی پارٹ آف ریالٹی کا حصہ ہیں. تو پھر جب دوبارہ اس سوال کے اوپر آتے ہیں، اس گاڈ اینڈ اندر نیم آف نیچر، پھر یہ اس سوال کا جو آنسر ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے ہمیں کہ نو اٹس ناٹ جسٹ نیچر. کیونکہ نیچر کیا چیز ہے؟ نیچر ایک ان گائیڈڈ پروسیس ہے، ان گائیڈڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک سسٹمیٹک چیز ہے جو ہوئی ہے، چلتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن جو ہم نے اگلے یہ جو چار پوائنٹس ہیں، اس میں ہر چیز میں اگر وزڈم ہے، ہر چیز کا مقصد نظر آ رہا ہے.
ہر نیچر کے اندر کوآرڈینیشن نظر آ رہی ہے، اس میں لارڈشپ میں ہے کہ جو ایک ڈفرینٹ کریشنز ہیں ان کا آپس میں جو کمبینیشن ہے وہ ہے، اور ایک رحمت کا ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ چار چیزیں اس چیز کی دلالت دیتی ہیں کہ یہ جو چیز یہ صرف ایک خالی نیچر یا پروسیس کا نام نہیں ہے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح جو اگلا، یہ اس سوال کا جو جب آنسر ہمیں مل جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، تو اسی لنک سے جو ہمارا اگلا لنک ہے جو وہ ہے وہ ڈیزم کا لنک ہے، کیونکہ ڈیزم کا جو تصور ہے وہ بھی اس سوال کے آنسر سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن ڈیزم کو کور کرنے سے پہلے نا تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی کور کیا ہے، لیکن ہم اس کی اسپیسیفکس میں اب جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اسپیسیفکس ہیں اور آپ خود اس لیکچر کے اینڈ میں اس کے جوابات دے سکتے ہیں اگر آپ کو پچھلی ان چار چیزوں کی تھوڑی بہت ہی سمجھ آئی ہے: وزڈم، نیچر، لارڈشپ اینڈ مرسی۔ ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ٹو ڈیزم اس میں یہی ہے کہ یہ 16ویں صدی میں جو ہے کافی مشہور ہوا تھا، اور ہمیں اس کا آلریڈی ہم نے اس کی ڈیفینیشن جان لی ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو لوگ خدا کا تصور تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بنانے والا تو ہے، لیکن اس کو کوئی انٹرونشن نہیں ہے۔ یہ تو اس کی سمری ہے، لیکن اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں۔ فرسٹ ٹائم پراپرلی اسٹیٹڈ بائی اینتھنی کالنس۔ اینتھنی کالنس بندہ وہ تھا جس نے پراپرلی اس کو فلسفیانہ طور پر اس کو پریزنٹ کیا، اینڈ سولیڈیفائڈ بائی والٹائر۔ والٹائر جو ہے وہ بہت مشہور مانا جانا جو ہے ان کا تھنکر، انہی 16 17 سینچری کا مانا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس نے پھر اس کو سولیڈیفائی کیا۔ پھر اسی کا جو کولیگ تھا ایک، اس کا نام ہے ہنری بولک بروک، اس نے 3 میجر پرنسپل جو ہیں وہ دیے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے پلرز بھی کہلاتے ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ کہنے کوئی 3 ہے لیکن ہیں کافی زیادہ، لیکن ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پرنسپلس آف ڈیزم کیا ہیں؟ اب دیکھیں، اب یہ آپ کو سمجھنے یاد کرنے پوچھے بھی جا سکتے ہیں ایگزام میں۔ گاڈ ہیز پاور اینڈ ابیلٹی۔ ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ خدا کے پاس پاور بھی ہے، قوت بھی ہے، اور ابیلٹی بھی ہے، بٹ ہی از وداؤٹ مورل ایٹریبیوٹس۔ لیکن وہ پہلی کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مورل ایٹریبیوٹ نہیں ہے۔ دیر از نو کانسیپٹ آف سینکٹیٹی۔ سینکٹیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ یعنی اس میں کوئی عظمت، یعنی کیا کہتے ہیں کہ سینکٹیٹی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ویلیو دینا، ٹھیک ہے، جیسے ہم خدا کی بہت سینکٹیٹی کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جسٹس، کانسیپٹ آف جسٹس، گڈ اینڈ ایول، ٹھیک ہے نا، لائک ہیومنس۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ جسٹس، نہ انصاف کا کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی گڈ اینڈ ایول کا معاملہ ہے جس میں انسانوں کا ہے، لیکن وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاسفمی ہے کہ اگر خدا کو سیم مورل کریکٹرسٹک دے دیا جائے جیسا کہ انسان کے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی کچھ سمجھ لگی کہ فار ایگزامپل یہ بلاسفمی کیوں ہے کہ اگر انسان کو سیم مورل کریکٹرسٹک دے دیے ہیں مین کے؟ یہ دراصل الٹا سوچ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کی ڈسکشن بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ہے دوسرا پرنسپل یہ ہے، دیر از نو انٹرونشن ود ہیومن بینگس، یعنی انسانوں کے ساتھ اس خدا نے ایک دفعہ بنا لیا، وہ ایک واچ میکر تھیوری۔ آپ نے واچ میکر تھیوری پہلے بھی ہم نے سمجھی تھی کہ خدا کو وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ خدا نے جس طرح کے ایک گھڑی بنانے والا ہوتا ہے، اس نے اس کے سارے گیئرز اور یہ وہ ساری چیزیں بنا دی ہیں، اب وہ اور سائڈ پہ رکھتی ہے، اب وہ گیئرز اور سیل جو ہے وہ اس گھڑی کو چلاتے رہتے ہیں، لیکن گھڑی جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ بس بنایا اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا بنانے والے کا۔ سملرلی وہ خدا کو یہ دا واچ میکر تھیوری کہتے ہیں، اور والٹیئر نے بھی اس کو نام جو ہے، جو ہم نے پیچھے بندہ پڑھا تھا والٹائر، اس نے بھی اسے یہی نام دیا تھا۔ اچھا، تو یہ کیا ہے کہ دیر از نو انٹرونشن آف ہیومن بینگ، ٹھیک ہے۔ ایٹ بیسٹ دیر از اے کولیکٹیو انٹرونشن بٹ ناٹ پرسنل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کولیکٹیولی سب کو کے خاطر تو انٹرونشن کرتا ہے، لیکن پرسنلی آپ کی پرسنل لائف میں کوئی اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی دعائیں قبول کرے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ کہتے ہیں۔ اب کولیکٹیو انٹرونشن کیا ہوتی ہے؟ کولیکٹیو انٹرونشن تو لازمی ہے، جیسے کہ کیونکہ اس نے دنیا کو بنایا ہے، اس کو تو وہ ماننا پڑے گا کہ ایک قسم کی کے لیے تو انٹرونشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرسنل انٹرونشن، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے لیکن پھر بھی۔ اور آخری پوائنٹ کہتے ہیں کہ دیر از نو سول آف ہیومن بینگ، ہیومن بینگس کی کوئی روح نہیں ہے، نور اینی کانسیپٹ آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اور سزا اور جزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دو اٹ میں بی یوزفل۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ تو ہوتا ہے لوگوں کو، انسانوں کو، اس
concept کا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ تین اس کو پہلے بریک ڈاؤن کرنے سے پہلے آپ ذرا ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں پرنسپل آف ڈیزم کو. گاڈ ہیز پاور اینڈ ابیلٹی بٹ ہی از وداؤٹ مورل ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس قوت تو ہے لیکن اس کے پاس کوئی مطلب یعنی اچھائی برائی کا کانسیپٹ نہیں. اچھائی برائی کا کانسیپٹ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مرتا ہے زندہ ہوتا ہے یا کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے نہیں ظلم کرتا ہے. اس سے مراد یہ. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ سینکٹیٹی, جسٹس, گڈ اور ایول جو کہ ہیومنس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور خدا کو یہ ایٹریبیوٹس دینا یہ ایک مطلب بلاسفیمی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اس میں ایک پوائنٹ ہے, اس میں عقیدے کا پوائنٹ ہے. دیکھیں بلاسفیمی تو ہے لیکن یہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہے کہ بلاسفیمی اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل اپنے جیسے جو کریکٹرسٹک ہیں وہ خدا کو دے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز تو بلاسفیمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے ہی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کی ریفلیکشن یا اس کا چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ انسانوں کو دیا ہے کہ وہ سمجھ سکیں کچھ چیزیں. مثال کے طور پر رحم دلی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خدا کے پاس تو آلریڈی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے پاس, یہ ہمارا اسلامک کانسیپٹ تو یہ ہے اصل میں کہ وہ خدا کے پاس تو آلریڈی موجود ہیں وہ چیزیں, اور وہ ہمیں اس کے ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ ہے, اس طرح کا ایلیمنٹ ہے ملتا جلتا کہ ہم وہ چیزیں سمجھ سکیں, لیکن آبویسلی وہ ایگزیکٹ سیم چیز نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اسے ملتی, یہ میں بس کلیئرٹی دینا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی جو فرق ہمیں پتہ لگے کہ اسلامک کانسیپٹ اور اس کانسیپٹ میں کیا فرق. ٹھیک ہے. اچھا آگے, دیر از نو انٹرونشن ود ہیومن بینگز, یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا. واچ میکر تھیوری جو ہے, اور no soul of human beings or any concept reward punishment through though it can be used. اچھا بچوں, اس کا جو ہے what are the replies, اس کے کیا کیا replies ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ جو ان کے پرنسپل ہیں, اور ہم نے پچھلی بھی وہ چیزیں پڑھی 4 چیزیں, اب ان سوالوں کا جواب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فار ایگزامپل ان کے اعتراض کا کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا کہ ڈیزم کو کس طرح توڑا جائے؟ ہاں جی بتائیں, کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر ہم ایٹریبیوٹ کی بات کریں تو یعنی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گاڈ کے ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے. جس طرح جسٹس ہے, اگر جسٹس نہیں مل رہا کسی کو گاڈ کی طرف سے, یا اگر اس کو اس طرح سے کوئی یعنی کہ کوئی اس کی دعا نہیں سن رہا یا دیکھ نہیں رہا, تو پھر گاڈ کا فائدہ نہیں بنتا نا, پرپز نہیں بنتا. بیسیکلی انسان اسی لیے خدا کے آگے جھکتا ہے کہ وہ جسٹس دے گا, وہ بات سنے گا, وہ دیکھے گا, وہ ہیلپ کرے گا. اور اس طرح سے دوزخ اور جنت کا بھی اسی لیے بنائے گئے. اور سیکنڈلی یہ جو انٹرونشن کی بات ہے تو مجھ سے تو ہوتے ہی ہے, اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاڈ کا انٹرونشن ہے اس کے اندر. دیکھیں سب سے بڑا ویسے جواب یہی آتا ہے کہ اگر پہلی انٹرونشن کر لی ہے تو وہ کس خاتے میں ہے, یہ کہ وہ کیوں کی ہے, وہ پہلے ہی کیوں کی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی تو مقصد ہونا چاہیے تھا نا. اس کا جو جواب ہے نا انہی پچھلے 4 پرنسپلز کی سوچ میں دیکھیں. ٹھیک ہے. وزڈم, ٹھیک ہے, لارڈشپ, مرسی, اور یہ جو کیا تھا پچھلا, مرسی, نیچر. ٹھیک ہے نا. یہی 4 چیزیں جو ہیں نا یہ اس کا ایک قسم کا آنسر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا بنے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں واٹ آر دا ریپلائز. ٹھیک ہے. سروز لائف اینڈ لیونگ بینگز, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کریشن میں ہے, جو بھی زندگی میں موجود ہے, سب سے پہلا آنسر یہ ہے اس کا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کے لیے سروس کرتا ہے. یعنی وہ اس طرح کا قابل بناتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ زندہ رہیں, اور ان کے لیے کوئی نہ چیز, جیسے پانی ہے, پانی جو ہے وہ زندگی یا زندہ رہنے کے لیے بہت لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے پہلے وزڈم کا کانسیپٹ کیا تھا, ہر چیز کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد اس طرح ہے کہ وہ آ جا کے کسی نہ طرح انسان کو یا جانداروں کو کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے. بے شک وہ علیحدہ مخلوقات ہیں دوسری, لیکن وہ آ جا کے جو ہے وہ فائدہ کسے دیتی ہیں؟ وہ انسانوں کو اور جانداروں کو فائدہ دیتی ہیں, ان کے زندہ رہنے کے لیے سورس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں اینتھروپوئڈ پرنسپل. ٹھیک ہے. یس, فوڈ چینز. فوڈ چینز بڑی مزے کی ہے, بہت اچھا جنہوں نے
ہاں جی ایمن نہیں آپ ہی نے بتایا. فوڈ چین بہت زبردست مثال ہے اس کی کہ فوڈ چین اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب یعنی ایک جاندار جو ہے وہ ملٹیپل کے لیے فوڈ سورس بنتا ہے, ملٹیپل جانداروں کے لیے فوڈ سورس بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک انرجی کا پروسیس ہے. سورج سے وہ انرجی آتی ہے گھاس کے اوپر, گھاس جو ہے وہ انرجی انٹیک کرتا ہے, پھر اس کے اوپر اور جاندار اسے کھاتے ہیں اور پھر وہ ان جانداروں کو کوئی اور چیز کھاتی ہے. مطلب یعنی اتنی زبردست قسم کی کمپلیکس کوآرڈینیشن ہے اور وہ ساری کی ساری وہ کرتی ہیں. اچھا سیکنڈ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں اینتھروپوئڈ پرنسپل. اینتھروپوئڈ پرنسپل کیا ہے؟ اینتھروپوئڈ پرنسپل یہ ہے کہ every atom, every chemical is directed with such a balance which supports life which could not have been any other way if it were not slightly other way. دیکھیں ہمارے جتنے بھی کیمیکل کمبینیشنز ہیں جو ایٹامک لیول تک جو کوآرڈینیشن ہوئی ہوئی ہے, کتنے زبردست طریقے سے ویلنس الیکٹران, یہ بہت ہی پریسائز کیلکولیشن ہے. اگر جنہوں نے فزکس ڈیٹیل سے پڑھی ہو یا باقی چیزیں ڈیٹیل سے پڑھی ہوں ان کو اس چیز کی واضح دلالت ہو جائے گی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی دقیق لیول پر ہیں کہ ان میں ہلکا سا بھی کوئی سینٹی میٹر کا آگے پیچھے فرق ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ کیمیکل آگے پیچھے ہوتا ہے, ایک آدھ ایٹم بھی آگے پیچھے ہوتا ہے, تو یہ چیز بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز جو ہے وہ لائف کو سپورٹ کرتی ہے, زندہ جانداروں کو سپورٹ کرتی ہے. یعنی یہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل سے چیز بنی ہوئی ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہے کہ یہ صرف اور صرف زندگی کو ہی سپورٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, انسانوں کو ہی سپورٹ کرتی ہے. یہ جو ڈائریکٹ بیلنس ہے نا لائف کا, یہ ایک چیز کہ یہ دوبارہ اس معاملے پہ دلالت دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس اور سوچ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور ایک willful سورس موجود ہے. جو خدا اس طرح کا ہو جو بس کہتے کہ میں بنا کے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں یا میرا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے کیوں کیا اس طرح؟ اس نے یہ اینتھروپوئڈ پرنسپل جو ہے وہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے لائف میں اگر اس کا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کریشن سے, بس بنا کے چھوڑ دینا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اینتھروپوئڈ پرنسپل چیز کی دلالت دیتا ہے کہ اس کے اوپر کافی محنت ہوئی ہوئی ہے, کوئی چیز ہوئی ہوئی ہے یا کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ہوئی, محنت تو نہیں کہیں گے لیکن ایٹ لیسٹ ایک لیول آف انٹیلیجنس اس میں لگی ہوئی ہے, سوچ لگی ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ انٹرونشن نہ کوئی کلیکٹیو انٹرونشن نہیں ہے, یہ بلکہ پرسنل انٹرونشن ہے کافی, اور یہ اس میں مقصد کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو ہم نے اگلا آنسر دیا تھا وہ دوبارہ اس میں آتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ آنسر وائی گاڈ ڈیڈ دس ایکٹ ان دی فرسٹ پلیس, کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا پہلے, یعنی اگر پہلی دفعہ بھی وہ بنایا تو وہ کیوں بنایا بغیر کسی کی وجہ سے, کہ بغیر کسی وجہ کے وہ پھر اس کو چھوڑ دے ایسے کہ ایسا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. بلکہ ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے, آپ کو بتاؤں, قرآن کے اندر تھرو آؤٹ, ٹھیک ہے, جہاں پر بھی تخلیق کا ذکر ہے میجورٹی جگہوں پر, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ گائیڈنس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ اس چیز کو اپنے لیے ایک وہ سمجھتے ہیں, مطلب یعنی بیڈ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس کو گائیڈنس دی, گائیڈ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ایک بالکل جڑا ہوا پرنسپل ہے جو قرآن کے اندر بھی آتا ہے, اور یہ بہت سینس بنتی ہے. تو یہ چیز سب بہت اللاجیکل ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا نے بنا تو دیا پھر چھوڑ دیا, لیکن بھائی پہلی دفعہ ہی کیوں بنایا اگر آپ نے چھوڑنا ہی تھا, ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بڑا ان کا ایک جواب ہے. تیسرا ہے the world is without justice and it does not make sense any other way especially if it is created with moral principle. چلیں فرض کریں آپ کے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خدا خود مورل پرنسپل نہیں رکھتا, تو اس نے پھر یہ ایسے بینگز کیوں بنائے جو کہ یہ سیم مورل پرنسپل رکھتے ہیں, جو جسٹس کا کانسیپٹ رکھتے ہیں, جو سزا ان جزا کا کانسیپٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی خدا ایسا ہے, ٹھیک ہے, جس نے اس طرح کے بینگز تو بنا دیے کہ جو جسٹس کا نیچرل سسٹم رکھتے ہیں, یعنی سزا اور جزا کی نیچرل سوچ بھی رکھتے ہیں, ایبلٹی بھی رکھتے ہیں, اور اس کی نیڈ بھی رکھتے ہیں, اس طرح نے خدا نے اس ایبلٹی کے ساتھ تو بنا دیا, لیکن اس کا مطلب یعنی خود پر اس کا کوئی آنسر یا اینڈ پہ کوئی سزا جزا والا معاملہ نہیں چھوڑا. تو اس لیے یہ جو ان کا آخری پرنسپل ہے, نور اینی کانسیپٹ آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, اس کی بھی کوئی سینس نہیں بنتی, کیونکہ اگر آپ نے بینگز تو بنا دیے ہیں اس چیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن اور اس طرح کا سسٹم بھی بنا دیا ہے لیکن چھوڑ دیے پھر, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ سارے طریقے سے جو ہے ڈیزم کو ان 4 پوائنٹ سے جو ہے نا آپ ایزیلی ریفیوٹ کر سکتے ہیں.
اور دیکھیں ڈیزم کیوں ہم نے کیا، کیونکہ ڈیزم وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ابھی بھی یہ چیز کی سمجھ آ گئی ہوئی، اور آج کل کا ایک میں آپ کو ایک اور فتنہ بتا رہا ہوں کہ ایک اور فتنہ جو ہے نا وہ بہت پھیل رہا ہے، وہ ہے اسپرچل بٹ ناٹ ریلیجس. ٹھیک ہے، وہ آ جا کے یہ ڈیزم ہی ہے، ڈیزم کی فارم ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یعنی ہماری روح ہے یا کوئی ایسی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے، کوئی ہائر پاور ضرور ہے، لیکن مطلب یعنی کوئی دین نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے گائیڈنس لیتے ہیں. یہ جو ہے نا اپنی مرضی سے گائیڈنس والا دین جو ہے نا یہ بہت پھیل رہا ہے، اور پھیل رہا ہے اور پاکستان میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چار اس کے جوابات ہیں نا یہ ہمیں رچے بسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل کہ یہ گائیڈنس جو ہے یہ کیوں، اگر خدا نے یا اس پاور نے یہ چیزیں بنا دی اس کوآرڈینیشن اور اس کمپلیکس چیزوں کے ساتھ، تو پہلے ہی بنائی ہی کیوں، بنانے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ جو بیلنس ہے، یہ اتنا انکریڈیبل لیول آف بیلنس ہے، سائنٹیفک لیول پہ بھی بیلنس ہے، یہ کیا کرنے آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور اگر یہ کانسیپٹ آف مورل جسٹس کے ساتھ یہ بینگز بنے ہیں، مورالٹی کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، ایون جاندار بھی یہ چیز جسٹس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باقی جانور بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو یہ کیا کرنے آیا یہاں. ٹھیک ہے، کہ مطلب خود اگر وہ جسٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن جسٹس کا کانسیپٹ ضرور بنا دی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری سوالات ہیں یہ لاجک کے بھی اگینسٹ ہے، ریزننگ کے بھی اگینسٹ ہے، یہ نیچر کے بھی اگینسٹ ہے، یہ ہماری فطرت جو ہماری فطرہ جو سب سے بڑا اسلامک کانسیپٹ ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے، ہماری انیٹ نیچر ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک یہ چیز جو ہے کافی رچی ہوتی ہے. دیکھیں، اور وہ جو ہماری حدیث آتی ہے اس بات پہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو عیسائی، یہودی وغیرہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فطرت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے بڑا ہی کور اسینشیل ہے. اور فطرت جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. اور کفر کا بھی لفظی معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو کھود کے اس میں وہ چھپا دینا، یعنی اس کے گھیرے میں لے لیے اس چیز کو. تو یہ جو کفر ہے یہ اسی چیز کی، اس فطرت کی جو ہے وہ اس کو مسخ کرنا ہے. اور آج کل یہ کفر کا پھیلنا ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کو کنٹرول کرنا، ختم کرنا، مسخ کرنا. اور یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ چیز ہے، یہ اسی چیز کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ایک اچھے پوائنٹر لیول پر رکھنے کے لیے کہ ہم ایک بہت تسلی سے سیکوینس میں جواب دے سکیں، اور ہمارے ذہن میں بھی اس چیز کی کلیئرٹی اور لوگوں کے لیے بھی کلیئرٹی. دراصل کئی چیزیں اتنی نیچرل ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح لسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنی پڑ جاتی ہیں. چلیں اینی ویز یہاں پر آج کا لیکچر اتنا ہی، ہم ایکسٹرا ایکسٹینڈیڈ ٹائم نہیں کریں، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. ہمارا جو کوشچن آنسر والا سیشن ہے نا وہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے، نیکسٹ کلاس میں. اس کے کویشچنز آپ ریڈی رکھیں، اور باقی انشاءاللہ وہ کچھ بزی تھا پچھلا ویک، اس وجہ سے جو ہے نا یہ کچھ ہمارا جو کوئز ہونا تھا وہ بھی اپلوڈ نہیں ہوا، اور اس دفعہ وائبا ہے، وہ وائبا کے بھی کچھ کویشچنز رہتے تھے، وہ بھی جو رہ گئے تھے ان کو وہ بھی کمپلیٹ کرنا تھا. چلیں، السلام علیکم. انشاءاللہ اپنے کویشچنز جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس کے لیے ریڈی رکھیں. اس دفعہ ہو نہیں سکتے، سوری. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 40، میں چاہ رہا ہوں کہ میں 40 منٹ مارک کے اندر ہی جو ہے وہ ختم کروں. السلام علیکم.